کیا آپ کے دماغ میں بھی ہر وقت سوچ مینڈک کی طرح اچلتے رہتے ہیں؟ کیا آپ بھی بیکار کی پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کئی دنوں تک بلکہ کئی ہفتوں تک سوچتے رہتے ہیں اور چھوٹی سی پرابلم کو سوچ سوچ کر اتنا بڑا طوفان بنا دیتے ہیں جو آپ کی زندگی کی سکون کو تباہ کر دیتا ہے اور آپ پریشانی کی وجہ سے اچھے فیصلے بھی نہیں کر پاتے بلکہ آپ مزید اوور تھنکنگ کی جال میں پھنس جاتے ہیں؟ اگر آپ بھی یہ مسئلہ فیس کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اوور تھنکنگ کی قید سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اوور تھنکنگ ایک زہر کی طرح ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہنی سکون اور خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو ایک ہی جگہ پر پھنسائے رکھتا ہے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ در حقیقت اوور تھنکنگ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ بن جاتی ہے۔ اوور تھنکنگ کی مینلی دو وجوہات ہیں، ماضی اور مستقبل۔ یعنی ایک تو آپ ماضی کی ان تلخ لمحوں اور یادوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن سے کچھ نہیں ملنا، بلکہ آپ ماضی کو یاد کر کے اپنے آپ کو بار بار سزا دیتے ہیں اور آج کی خوشیوں کو قربان کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کا آرام اور سکون برباد کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، آپ ایسے طوفان کا انتظار کر رہے ہیں جس کا ابھی تک کوئی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت اور واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر آپ اپنے آپ کو پریشان کر دیتے ہو۔ اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو، اگر میں ناکام ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میری جاب چلی گئی تو میرا گزارا کیسے ہوگا، اور اگر میرا کاروبار ختم ہوا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ یعنی ایک درد کو آپ 2 دفعہ برداشت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ دیکھو، زندگی رب کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے اور اس کا خطرناک دشمن ہر وقت اس کے پیچھے ہے، یعنی موت، جو کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ اس لیے جناب، یہ بے جا بور ہونا، سست ہونا، بہانے بنانا اور مجنون کی طرح ہر وقت اداس رہنا چھوڑ دے اور اپنی زندگی کی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ آپ زندگی میں وسوسوں سے نہیں بچ سکتے کیونکہ اوور تھنکنگ کی مین وجہ وسوسے ہیں۔ وسوسے بجلی کی 11,000 لین کی طرح ہے، اگر نزدیک جاؤ گے تو جل جاؤ گے اور اگر دور رہو گے تو محفوظ رہو گے۔ اسی طرح زندگی میں انسان کو ہر وقت بیکار کے خیالات اور وہم اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ آپ نے وسوسوں کو اگنور کرنا ہے اور اپنی زندگی کی مقصد پر فوکس کرنا ہے۔ Now the question is how to stop overthinking۔ اس کے لیے 5 steps ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے recognize and acknowledge your overthinking۔ اپنی ضرورت سے زیادہ سوچ کو پہچانیے اور تسلیم کریں۔ سب سے پہلے اس بات کا تعین کریں کہ آپ کب زیادہ سوچتے ہو اور زیادہ سوچنے کے بعد آپ کے جذبات اور صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ How to stop overthinking کا دوسرا سٹیپ ہے challenge your thoughts۔ جب بھی آپ سوچوں کی سمندر میں غوطہ لگا رہے ہوں، اسی دوران اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ جو سوچ رہے ہو اس کی حقیقت سے کوئی لینا دینا ہے بھی، یا ایوی بیکار کی پریشانیوں کی جال میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ How to stop overthinking کا تیسرا سٹیپ ہے focus on present moment۔ آپ کا زیادہ سوچنا اکثر ماضی کے بچتاوے یا مستقبل کی پریشانیوں کے گرد گھومتا ہے۔ آپ اپنی پوری فوکس موجودہ لمحے کی طرف لائیں اور اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کریں اور پازیٹیو نیٹ ورک بنائیں۔ How to stop overthinking کا 4th سٹیپ ہے take action۔ اوور تھنکنگ یا ضرورت سے زیادہ سوچ بے عملی یا فالج کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ آج کی خوشیوں کو کل پر قربان کر رہے ہو، چاہے گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا کل۔ اس لیے آپ کو بہتر زندگی کی طرف قدم اٹھانا چاہیے اور اپنی زندگی پر فوکس کرنا چاہیے۔ How to stop overthinking کی 5th سٹیپ ہے پریکٹس سیلف کیئر۔ آپ اپنی جسمانی اور ذہنی تندرستی کا خیال رکھیں، اپنی نیند پوری کریں، متوازن غذا کھائیں، باقاعدگی سے ورزش کریں اور اپنے آپ کو مثبت کاموں میں مصروف کریں اور ایسا کام کرو جس سے آپ کو آرام اور خوشی ملے۔ اور لاسٹ سٹیپ ہے آسک فار ہیلپ۔ آپ اپنے قابل اعتماد دوستوں، رشتہ داروں یا کسی ایکسپرٹ سے رہنمائی لینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ جو مسئلہ آپ کو بہت بڑا لگتا ہے دراصل وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا اور دوسرے لوگ اس سے بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، اسی لیے گائیڈنس لینے میں شرم محسوس نہ کریں۔ یاد رکھیں، زیادہ سوچ یا اوور تھنکنگ پر قابو پانے میں وقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس پورے عمل کے دوران آپ کو صبر اور محنت کرنا ہوگا۔ اگر واقعی آپ اوور تھنکنگ کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو صبر اور محنت شرط ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ابھی قدم اٹھاؤ اور اپنے خوف پر قابو پانے کا واحد راستہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔